جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو حدیث تم نے بولی ہے اس حدیث کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے اور یہ حدیث قرآن سے ریفر نہیں کرتی، جم غفیر مل کر اس ایک شخص کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب یہ ڈیمیج ہو چکا ہے، اس ڈیمیج کو ہم پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ ویسے تو یہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اور میں یقیناً اور انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر ایک پراپر پوڈ کاسٹ ایک گیسٹ کے ساتھ کروں گا جس کے اوپر ہمیں کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوں گی، جس کے ساتھ ایک فریڈم ہوگا کہ ہم خود اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں اس ٹاپک کے اوپر، کہ تاکہ آپ کو یہ چیز پراپرلی سمجھ آئے اور جو گیسٹ ہوں گے ان کی بھی انپوٹس اس کے اوپر لے سکیں۔ لیکن میں آپ کو ایک سمرائز کر کے ایک سم اپ کر کے اس چیز کو کوشش کروں گا کہ آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں کہ اسلام کی جو آج سچویشن یا جو کنڈیشن ہے اس کا مین ریزن کیا ہے۔ اب ہم جب اس بات کو آگے بڑھائیں گے تو میں آپ سے ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کی بات کرتا ہوں، میں آپ سے ایک ایگزامپل کو اپنے مائنڈ میں کریٹ یا جنریٹ کرنے کی بات کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی سسٹم ہم کسی جگہ پر لاگو کرتے ہیں، ہم کوئی سسٹم کو کہیں فارم کرتے ہیں تو وہ سسٹم بیس ہوتا ہے انفارمیشن بیس کے اوپر۔ وہ سسٹم بیس کر رہا ہے کہ کتنی انفارمیشن ہمارے پاس اس چیز کے حساب سے موجود ہے۔ جب اسلامک سسٹم اور اسلامک لا اور آرڈر اور ساری چیزیں جب رائج ہوئیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو سب سے خوبصورت اور سب سے مکمل چیز تھی وہ تھی اللہ کا دیا ہوا قرآن، جو کہ قرآن کسی ایسے شخص پہ نازل نہیں ہوا جو ایک آرڈینری شخص ہو، جس کو لکھنا بھی آتا ہو، پڑھنا بھی آتا ہو اور اپنے معاشرے کے اندر وہ نارمل ہو۔ وہ قرآن پہلی چیز تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے اوپر اتارنے سے پہلے ان کو اسپیشل بنایا گیا۔ اس کے بعد جب ان کے اوپر اترا تو ان کو یاد کروایا گیا، اور جب قرآن اترا تو وہ 23 سال میں قرآن اترا، 23 ایئرس کے اندر۔ اور جب قرآن کی آخری آیات یا آخری سورت ان کے اوپر اتر کر ختم ہوئی، اس کے اگلے سال ہی ان کا انتقال ہو گیا، اسی سال، سمجھو اسی سال، کیونکہ 23 سال میں قرآن اترا اور 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا، اور جب ان کی عمر 63 ایئرس کی ہوئی تو ان کا انتقال، ان کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا ان کا۔ جب تک ان کے پورے 23 سال اور ان کے 23 سال کے بعد جو ان کے امیڈیٹ جو بہت قریبی صحابہ تھے، جس میں حضرت عمر شامل تھے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق شامل تھے، جس میں حضرت عثمان غنی شامل تھے، جس میں حضرت علی شامل تھے، اور جس میں بہت سارے اور شامل تھے، کسی کے اندر کسی بھی معاملے میں اختلاف نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ ایک جو انفارمیشن کا بیس تھا یعنی کہ قرآن، اس کو پکڑا ہوا تھا اپنے ہاتھ کے اندر، کہ جو چیز قرآن میں موجود ہے وہیں سے دین اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور جہاں قرآن ختم ہوا وہیں دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر ہم ایک ہی بک کو رکھ کر اس کے سلیبس کو فالو کریں، دا انٹائر ورلڈ، میں مسلمان کی، کرسچن کی، ہندو کی، سکھ کی، یہودی کی بات نہیں کر رہا، ایک اگر کتاب رکھیں اور اس کتاب کو سارے فالو کریں تو اسٹینڈرڈ ہر کسی کا ایک ہوگا، چاہے ان کی زبانیں الگ الگ ہوں۔ وہی ایک بک ہے، اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ نے چائنیز میں کر دیا، ہندی میں کر دیا، اردو میں کر دیا، انگلش میں کر دیا اور عربی میں کر دیا، جو میجر لینگویجز ہیں، وٹس ایور، جہاں بھی آپ ڈفرینٹ زبانیں بولتے ہیں، ان سب میں آپ نے اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا، لیکن سلیبس سیم ہے، بک سیم ہے، اس کا مٹیریل ایگزیکٹلی سیم ہے، تو نہ کسی کے پاس ادھر جانے کی گنجائش ہے، نہ کسی کے پاس ادھر جانے کی گنجائش ہے۔ اب یہ پرابلم اس وقت شروع ہوئی جب قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کو پیچھے رکھ کے انہوں نے دوسری کتابیں، اب جو اردو بولنے والا تھا اس نے نہ کہ یہ کہ وہ قرآن کو جب اس نے پڑھ لیا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو اگر میں نے اس کا ترجمہ عام کر دیا تو یہ دین سب کے لیے ایک کامن چیز ہو جائے گی،
تو اس نے اپنا بزنس بنانے کے لیے خود اس کو پڑھا اور اس کے بعد اپنی کتابیں لکھنی شروع کر دیں کہ لوگ اس کی کتابوں کے پیچھے جائیں یا جو وہ کچھ کہہ رہا ہے اس کے اوپر وہ یقین کریں، کیونکہ اس نے اپنا گیٹ اپ ایسا کر لیا کہ اپنا جو اس نے ڈریس کوڈ یا یونیفارم بنا لیا کہ داڑھی اتنی لمبی کر لی، اس نے پگڑی لگا لی، اس نے شلواریں اونچی کر لی ٹخنوں سے بھی، ٹھیک ہے، اور اس چیز کے اوپر اس نے لوگوں کو واعظ کرنا شروع کر دیا۔ اس میں 10 باتیں صحیح ہیں اور 50 باتیں غلط ہیں، لیکن وہ ان 50 باتوں کو زیادہ پرومیننٹ کر کے پبلسائز کر رہا ہے، اور جو 10 میجر چیزیں جو اچھی باتیں ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ اب جو قرآن پورا کا پورا ایک کتاب کے اندر تھا اور جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیشن کو بلڈ کیا، ایک نیشن کو کھڑا کیا، اور آج بھی کہتے سب یہی ہیں اور سب کا ماننا بھی یہی ہے اور سچ بھی یہی ہے کہ اسلام in this situation Islam is the fastest growing religion in the world۔ لیکن وہ مولوی کی وجہ سے نہیں گرو کر رہا، وہ جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، وہ جو کنورٹ ہو رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ کر کنورٹ ہو رہے ہیں، نہ کہ مولویوں کی باتیں سن کر، کیونکہ مولوی ایک دوسرے سے لڑائی بھڑائی کے اندر یا ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہا۔ آج مولوی اسلام کو پھیلانے کا کام نہیں کر رہا، اسلام کو بدنام کرنے کا کام کر رہا ہے۔ تو سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اس چیز کو ہم آگے کی جنریشن کے لیے کیسے فکس کر سکتے ہیں یا کیسے کور اپ کر سکتے ہیں، یا جتنا ڈیمیج آلریڈی اسلام کے ساتھ ہو چکا ہے، ہمارے دین کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ سوچے گا کون؟ میں ایک اکیلے آدمی کے سوچنے سے یہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک انٹائر نیشن، انٹائر یوتھ مل کر یہ چیز نہیں سوچے گی، اور اگر آپ کی عمر زیادہ بھی ہے اور آپ اگر اپنے باپ پردادا اور جو آپ کی پوری فور فادرز کی جو جنریشن چلی آ رہی ہے، اگر ان کا عقیدہ ایک چیز کے ماننے کا تھا اور وہ چیز اگر غلط ہے تو وہ چیز غلط ہی رہے گی آج بھی اور قیامت تک۔ اگر میں ایک چیز کے اوپر فل بلیف کر کے اور اس کو مانتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ رات کا مطلب ہے دن اور دن کا مطلب ہے رات، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں صحیح ہو جاؤں گا، رہے گا وہ وہی۔ اور اگر آج آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ساری انفارمیشن اویلیبل ہے تو آپ کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ آپ نے وہ انفارمیشن نہیں لی، اور آپ نے کیسے وہ انفارمیشن اپنے آگے والوں کو پاس آن نہیں کریں؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس فتنے کو جو بڑھتا یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے کی انسان کی مسجد، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد میں نماز پڑھنے پہ روادار نہیں ہے، ایک جو ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، جو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کے اوپر تیار ہیں۔ جو لوگ قرآن کی بات کے اوپر دوسرے مولوی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ اس کو مرنے مارنے میں تیار ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو حدیث تم نے بولی ہے اس حدیث کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے اور یہ حدیث قرآن سے ریفر نہیں کرتی، جم میں غفیر مل کر اس ایک شخص کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب یہ ڈیمیج ہو چکا ہے، اس ڈیمیج کو ہم پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ اس ڈیمیج کو پروٹیکٹ ہم سب مل کر کریں گے، اور اگر آپ ہیں تو جہان ہے۔ اگر میں ایک آواز اٹھا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ نے بھی آواز اٹھا لی، تو ان لوگوں کے پاس یہ بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس آپ کو بہکانے کی اور آپ کو متنفر کرنے کی اور آپ کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی پوزیشن نہیں رہے گی ان کے پاس۔ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل پوڈ کاسٹ پوسٹ کروں گا اور پبلش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔